سورۃ الشعراء. شعراء شاعر کی جمع ہے. اس سورہ مبارکہ میں ان شاعروں کا رد ہے کہ جو اشعار کہتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں یا گندے اشعار کہتے ہیں. سورۃ الشعراء مکی ہے. ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 26 ہے. نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 47 ہے. اس میں 227 آیتیں ہیں، 11 رکوع ہیں. سورۃ الشعراء میں قرآن مجید فرقان حمید کے مضامین کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے. خصوصاً جن قوموں کی تباہی کے واقعات پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ ہیں، اس سورہ مبارکہ میں ان قوموں کے واقعات کو اشارتاً پھر ذکر کیا گیا ہے اور یہ درس دیا گیا ہے کہ اے کافروں، اے مشرکوں اور اے گناہ گاروں، بڑی بڑی طاقتیں اللہ کے غضب کے سامنے بے بس ہیں. تم ان سے کم عمر رکھتے ہو اور ان سے کم تم طاقتیں رکھتے ہو. رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور نیک اور پرہیزگار زندگی گزارو. اس سے پہلے کہ ڈھیل اور مہلت ختم ہو جائے، موت تمہارے قصے کو ختم کر دے، تم موت کی تیاری کرو. یہ اس پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ اور اس کا اہم ترین درس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. طاسیم میم. حروف مقطعات. واللہ ورسولہ اعلم بمرادہ. اللہ اور اس کے رسول اس کی مراد کو بخوبی جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین. یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. یہ ایسی روشن اور منور کتاب ہے کہ جو اس سے وابستگی اختیار کرے، اس سے محبت کرے، اس سے الفت کرے تو یہ کتاب اسے نہ صرف دنیا میں روشن اور منور کرتی ہے بلکہ یہ پیاری کتاب اس کے لیے قبر کو بھی منور کر دیتی ہے. اور یہ وہ پیاری کتاب ہے کہ حدیث پاک کے مطابق جو اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے لو لگاتا ہے تو یہ پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کل بروز قیامت اس کے لیے شفاعت کرے گا، اس کے سر پر سایہ فگن ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک سے حقیقی محبت عطا فرمائے. لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنی جان قربان کر دیں گے اس غم میں کہ یہ کافر ایمان نہیں لاتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا اے میرے محبوب، آپ اتنا رنج نہ کریں، اتنی فکر نہ کریں، اتنا غم نہ کریں. یہ ایمان نہیں لاتے، آپ کی ہدایت کرنے میں اور آپ کی تبلیغ میں کوئی خامی نہیں ہے. ان کے دل مردہ ہیں. ان نشا ننزل علیہ من السماء آیتن. اگر ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دیتے. فولت اعناقهم لها خاضعین. تو ان کے بڑوں بڑوں کی گردنیں اس کے لیے جھک جاتی ہیں. مراد یہ ہے کہ پھر کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوتی، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے کہ جو انکار کرتا ہے وہ فوراً ہلاک ہو جاتا ہے. تو ایسی واضح نشانی آ جاتی تو یہ انکار کی گنجائش نہ رکھتے، مگر دنیا میں ان تمام معاملات کو غیب رکھا گیا. بن دیکھے ایمان لانا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے. فوراً عذاب اور فوراً گرفت نازل بھی نہیں ہو رہی. تو یہ اللہ تعالی کی مشیت ہے، حکمت ہے. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین.
ان کے پاس رحمان عز و جل کی کوئی بھی نئی نصیحت آتی ہے تو اس سے وہ روگردانی کرتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، اس نئی نصیحت پر بھی غور نہیں کرتے. فقد کذبوا، پس ان لوگوں نے جھٹلا دیا. فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، پس ان قریب ان کے پاس ان باتوں کی خبریں آئیں گی جن باتوں کو وہ جھٹلایا کرتے تھے. یعنی جس عذاب کو وہ جھٹلاتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی، وہ اپنی آنکھوں سے اس عذاب کو دیکھیں گے. اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہ دیکھا؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ ہم نے اس میں کتنے عزت والے جوڑے پیدا کیے. اس سے مراد پھل ہیں، پھول ہیں، اناج ہے، مویشی ہیں، کہ جس کے اندر مذکر اور مؤنث کے جوڑے ہیں، جس میں ایک سلسلہ افزائش ہے، اور ہر ایک کے رنگ اور ہر ایک کی خوبصورتی دیکھ کر انسان کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، جو غور کرے اس کے لیے یہ نشانی کافی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی اکثر کافر ایمان نہیں لائیں گے. اور اس وقت بھی پوری دنیا میں کافروں کی اکثریت ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ضرور غالب رحیم ہے. سورۃ الشعراء، شعراء شاعر کی جمع ہے. اس سورہ مبارکہ میں ان شاعروں کا رد ہے کہ جو اشعار کہتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں یا گندے اشعار کہتے ہیں. سورۃ الشعراء مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 26 ہے، نزول کے اعتبار سے